بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کیسے خوشیاں لا سکتے ہیں، آپ کیسے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ گھروں میں الجھنیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کسی کو فکر معاش نے پریشان کر رکھا ہے تو کوئی اپنی قسمت کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں خاندانی جھگڑے ہیں تو کوئی گھریلو مشکلات کا شکار ہے۔ ہر کوئی آپ کو پریشان حال ہی نظر آئے گا۔ کوئی اولاد کی نافرمانیوں کا مارا ہوا ہے تو کسی کو اپنوں کی بے وفائی کا غم ہے، کہیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ ہے تو کہیں حسد کی آگ گرم ہے۔ خیالات اور حالات کے دباؤ نے ہم سب کی خوشیوں کو پریشانیوں میں بدل دیا ہے۔ زندگی کی الجھنوں کو اور پریشانیوں کے باعث آج ہمارے گھروں میں اس قدر مایوسی اور ناشکری پیدا ہو چکی ہے کہ پریشانیاں اتنی ہی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں منفی سوچ منفی نتائج ہی پیدا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم زندگی سے جتنی زیادہ شکایتیں کرتے ہیں، خوشی کا مادہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم سے زیادہ دور نہیں، کہیں ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے۔ ہمیشہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریے کہ آپ کے ارد گرد بے شمار خوشیاں آپ کی منتظر ہیں اور وہ بہت جلد آپ تک پہنچنے والی ہیں۔ آپ کا کام صرف ان کی کھوج لگانا ہے اور انہیں اپنی طرف لے کر آنا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خوشیوں کو اپنی طرف کیسے لے کر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح منفی سوچ منفی نتائج پیدا کرتی ہے، اسی طرح مثبت خیالات ہی خوشیوں کا در کھولتے ہیں۔ مثبت خیالات سے ہی خوشیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ حوصلہ مند اور باشعور لوگ اسی نظریے کے ساتھ مشکل سے مشکل حالات میں بھی چھوٹی چھوٹی اور انمول خوشیوں کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ استوار کیے رکھتے ہیں۔ دراصل یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہیں جو بڑی بڑی خوشیوں کے حصول کو ممکن بناتی ہیں۔ آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا مالک کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مسائل، مشکلیں، آزمائشیں اور الجھنیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانے یا نجات حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ خالق کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ ناظرین، قرب الہی کو حاصل کرنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دستے سوال دراز کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز ادا کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کریں۔ آپ کے جو فرمان مبارک ہیں ان پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو، بیوی کو اور بچوں کو بھی بتائیں۔ اس بے نیاز کے سامنے جھولی پھیلائیں جو دینے پر آئے تو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دینے پر قادر ہے۔ اس پاک ذات کے سامنے اپنی تکلیفوں پریشانیوں کا تذکرہ کریں جو کسی کو اس کی ہمت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ بے شک اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے والا ہر غم و تکلیف سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں خوشیاں پیدا نہیں ہوتی اور گھر میں برکت پیدا نہیں ہوتی، وہ دیکھیں کہ ہم ایسا کیا غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں اور خوشیاں ہی ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز
نیک بیوی ہے۔ ناظرین، نیک بیوی کی وجہ سے ہی گھر میں خوشیاں اور برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس گھر میں عورت پردہ کرتی ہے، اللہ پاک کو یاد کرتی ہے، وہی گھر خوشیوں اور برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اپنے اندر سے ہر طرح کے منفی خیالات اور منفی سوچ کو ختم کر دیں۔ اپنے ذہن کی صفائی ستھرائی بھی آپ کو خوشی کے حصول میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے نصیب اور قسمت کو جگانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن سے ہر قسم کی منفی باتوں، عادتوں اور رویوں کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ اپنے دماغ سے وہ تمام کچرا اور فضولیات نکال کر باہر پھینک دیں جو آپ کو ایک بہترین انسان بننے سے روکے ہوئے ہیں۔ اپنے ذہن میں خوشیوں اور کامیابیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ بنائیں۔ یہ آپ کے حصے کی خوشیاں تلاش کرنے میں آپ کا بہترین رفیق ثابت ہوگا۔ خود کو ایک پیداواری، مؤثر اور بہترین انسان بنانے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی اور جسمانی توانائی اور صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیجیے۔ اپنے ذہن کو ہر طرح کے حالات سے خوشیاں حاصل کرنے اور پر امید رہنے کی عادت ڈالیں۔ ہر ممکن حد تک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کے کام آئیں۔ ناظرین، انسانوں کی خدمت اور ان کے کام آنے کا جذبہ ہمیں خوشی کا وہ انمول اور قیمتی احساس عطا کرتا ہے جو ہمیں قلبی اور روحانی طور پر مضبوط اور توانا بناتا ہے۔ بے سہارا اور ضرورت مندوں کے کام آنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ خود کو اس خوشی سے محروم رکھنے والے کبھی بھی حقیقی اور اصلی خوشی کا مزہ نہیں پا سکتے۔ زندگی کے سفر میں اپنے لیے خوشیاں پانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ پیدا کریں۔ ہمیں اپنے ارد گرد بے شمار ایسے افراد ملیں گے جو معمولی مشکلات کا سامنا کرتے ہی گھبرا کر ہمت ہار جاتے ہیں۔ پریشانیوں میں ہمت اور حوصلہ سے کام لیں اور اپنے حاسدوں کے سامنے کبھی بھی پریشانیوں کا ذکر مت کریں۔ ذہنی دباؤ اور پریشانیاں صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ خود کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں پرسکون رکھیں اور صبر سے کام لیں اور کوشش کریں کہ پریشانیوں کا کوئی بہتر حل نکال سکیں۔ اگر آپ زندگی میں سچی اور حقیقی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں، کیونکہ خالق کے جہاں نے کوئی بھی چیز بے جا تخلیق پیدا نہیں کی۔ سچے دل سے اور خلوص نیت سے تلاش کریں گے تو مقصد حیات خود بخود آپ کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ پھر جس چیز کی آپ کوشش کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ مل کر ہی رہے گی۔ اپنی زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھولے رکھیں۔ اگر آپ دوسروں کے لیے خوشیوں کے دروازے کھولیں گے تو آپ نے اپنے گھروں میں ہی خوشیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہیں، اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل حالات سے بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کرنے کا فن جانتے ہیں۔ جن گھروں میں بے برکتی رہتی ہے، نحوست موجود ہوتی ہے اور گھر سے خوشیاں ہی ختم ہو چکی ہیں، تو آج ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اگر وہ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر میں خوشیاں اور برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، قرآن پاک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو 101 بار پڑھ لینا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو آپ نے 101 بار پڑھ لیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ گھر سے ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی اور گھر میں برکت ہی برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ
ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔